ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، یہ بابرکت محفل اور یہ مبارک جلسہ جسے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے، آپ اور ہم یہاں پر صرف اور صرف ایک دعا مانگنے کے لیے حاضر ہوئے، اور وہ دعا ہے دعائے مغفرت. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرمائے، اور بطور خاص جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. پسماندگان کو، اعزاء اقربا کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بڑے خوش نصیب اور سعادت مند اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دن کے لیے عمر بھر تیاریاں کی، اور جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیا تو خالی ہاتھ نہیں گئے، بلکہ اس طویل سفر کے لیے اپنے ساتھ زاد راہ اور سامان سفر لے کے گئے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا جینا بھی مبارک اور ان کا مرنا مبارک. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تیاری کے ساتھ گئے، اور پھر بڑے خوش نصیب وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی غلامی اور فرمان برداری میں چھوڑا، نیک اور صالح اولاد چھوڑی. اس اولاد نے اسے زندگی بھر انہیں نہیں بلایا، بلکہ وہ ہر وقت انہیں یاد کرتے رہے اور ان کی مدد بھی کرتے رہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہے. تو جنہیں نیک اور صالح اولاد نصیب ہوئی وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سعادت سے مالا مال فرمائے، اولاد کو نیک اور صالح بنائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس دار فانی میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں عمر بھر کوئی تکلیف نہیں ہوئی،
اور بغیر کسی تکلیف کے زندگی بسر کر کے اور اس جہان فانی سے چلے گئے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تکالیف میں اور مصیبت میں زندگی بسر کی، طرح طرح کی تکلیفیں آئی۔ اب یہ تکلیفیں جو آئی، جس کے دل میں ایمان ہے اور نور مصطفیٰ ہے اور جو صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو بطور آزمائش ان پہ ڈالا، اور یہ تکلیف آئی ہی اس لیے تاکہ اگر گناہ ہے تو معاف ہو جائیں اور نہیں ہے تو درجے بلند ہو جائیں۔ یہ تکلیف مومن کے لیے آزمائش ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ ایمان والے کو اگر ایک معمولی کانٹا بھی چبھے اور اس کی تکلیف بھی معمولی ہوتی ہے، لیکن کانٹا چبھا، معمولی تکلیف ہوئی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ تو جتنی تکلیف بڑی اتنا اجر زیادہ، لیکن سنتے ضرور ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے دن یہاں جن کو تکلیف دی گئی، آزمایا گیا، انہیں جب اجر ملے گا تو جن پر تکلیف نہیں آئی وہ افسوس کریں گے کہ کاش یہ تکلیفیں ہم پہ بھی آتی ہیں اور ہمارے جسم کو چھریوں سے کاٹا جاتا تاکہ آج ہمیں بھی اتنا اجر ملتا۔ تو یہ تکلیف مومن پر جو بھی تکلیف آتی ہے اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس پہ صبر کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بابرکت محفل کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا، ویسے تو بڑا مشہور عنوان ہے، مختصر سے وقت میں سمیٹ کر کے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ موت ایک ایسی چیز ہے، رستم زمانہ بھی ہو اگر، یعنی نمبر 1 کا پہلوان، لیکن موت سے ڈرتا ہے، اور موت کے نام میں ہی اثر ہے کہ سن کر کے اور آدمی کا حال بدل جاتا ہے۔ بڑی خوفناک چیز ہے، موت کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہر آدمی موت سے ڈر رہا، بچ تو سکتا نہیں، کیونکہ بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اذا جاء اجلکم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ ہے موت۔ بڑے بڑے جس سے کانپ رہے ہیں، اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دولہا بنا ہوا ہے، اور جب وقت آیا تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تخت پہ بیٹھا ہے اور تاج پوشی ہونے والی ہے۔ نہیں، وقت آیا تو جانا ہی ہے۔ اب ایسی چیز جو اتنی خوفناک ہے، ساری دنیا اس سے کانپ رہی ہے، اسی موت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الموت تحفۃ المومن۔ یہ آپ بھی ذرا غور کرتے چلیں۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، ترجمہ نہیں کیا۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ موت دنیا والوں کے لیے چاہے جو حیثیت رکھے، لیکن موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ شرط دیکھیں، سب کے لیے نہیں، مومن کے لیے۔ الموت تحفۃ المومن، یعنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ڈھونڈنے سے بھی ملے کہ تحفہ ملے اور راضی نہ ہو۔ بھئی تحفہ چاہے معمولی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، لیکن تحفہ جب ملتا ہے تو دینے والا بھی خوش اور لینے والا بھی خوش۔ تحفہ چیز ہی ایسی، اور تحفہ دیا بھی اس لیے جاتا ہے تاکہ محبت بڑھے۔ یہ محبت کے قائم رکھنے اور بڑھانے کی چیز ہے۔ تحفے سے محبت بڑھتی ہے، اور مومن کے پاس یہ جو موت آئی، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب اس موت کو تحفہ کہا گیا اس حدیث پاک میں، اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں اس تحفے کی وضاحت کر دی گئی
کہ یہ تحفہ کیوں ہے، کیونکہ تحفہ ملے تو آدمی خوش ہو، تو موت آئی اور مومن خوش ہوا، ملا کیا؟ تو اس کا جواب ہے اس حدیث پاک میں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یعنی موت ایک پل ہے جو ایک فراق والے بچھڑے ہوئے محب کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ یعنی موت ایک پل ہے، اور اس پل کا کام یہ ہے کہ جو اپنے محبوب سے جدا ہے، جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے رات دن تڑپ رہا ہے، ملنے کی کوئی صورت نہیں، اور ایک ہی صورت ہے کہ موت آئے اور یہ محبوب سے ملے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، مومن محب ہے اور مصطفیٰ محبوب ہیں۔ مومن محب ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ اگر محب ہے تو مومن ہے، اور اگر محب نہیں تو مومن نہیں ہے۔ مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو مصطفیٰ کا عاشق، دیوانہ اور محبت کرنے والا ہو۔ تو جب میرے آقا سے محبت ہے تو مومن ہوا محب، اور مصطفیٰ ہوئے محبوب۔ اور محب یہ چاہتا ہے کہ ملوں، ملنے کی آخری صورت ہے یہ کہ ادھر روح نکلی اور ادھر مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی۔ اس لیے کہا گیا کہ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب یہی ہے وہ عنوان جسے مجھے ذرا وضاحت سے خدمت میں عرض کرنا ہے۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اور یہ بات ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، اس کا ڈائریکٹ تعلق ایمان سے ہے، اور اس کو اتنا ہی وہ سمجھ سکے گا جتنی مصطفیٰ جان رحمت سے محبت زیادہ ہوگی۔ یہ ہے ہی محبت والوں کے لیے موت اور تحفہ، اور تحفے میں ملا کیا؟ دیدار مصطفیٰ۔ اور محب کو جب محبوب کا دیدار ہوتا ہے تو وہ مرنے کا دن بھی اس کے لیے عید کا دن بن جاتا ہے، کیونکہ محب تو کہتا ہی یہی ہے کہ جس دن دید ہوگی اسی دن میری عید ہوگی۔ اور محب کو دید ہونے کی صورتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ آخری اسٹیج اور آخری صورت ہے۔ اس میں تو یقیناً مصطفیٰ کا دیدار مومن کو ہونا ہی ہے۔ اس لیے مومن نہ تو کبھی موت سے گھبرایا ہے اور نہ کبھی گھبرائے گا۔ مومن تو ہر وقت اسی انتظار میں رہتا ہے، اجازت نہیں ہے کہ مانگے، اس لیے موت مانگتا نہیں، لیکن راہ تکتے ہوئے عمر گزار رہا ہے کہ کب موت آئے اور دیدار مصطفیٰ۔ اب یہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا، اب تھوڑی سی اس کی وضاحت عرض کر دوں۔ آپ حضرات میں سے کسی سے بھی پوچھیں، الحمدللہ مجھے یقین ہے، اور میں یہ حسن ظن، اچھا گمان ہر ایک کے متعلق رکھنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ ہر مومن کو دوسرے مومن کے لیے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے، کبھی کسی کے بارے میں بد گمانی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، ظن المومنین خیرا، گمان رکھو مومنوں کے لیے لیکن بھلائی کا، برائی کا نہیں۔ یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور مومن کی شان بھی ہے۔ تو مومن کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ حکم مصطفیٰ ہے۔ میں بھی اچھا گمان رکھ کر کے اور یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ سب واقف ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایمان کسے کہتے ہیں، مشہور سوال ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو اس کا لاسٹ اور آخری جواب یہ ہے جو یقینی ہے، جواب یہی دیں گے کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا، یہی ہے ایمان۔ بھی ٹھیک ہے، جو ایمان کے بارے میں مکاتب میں اور چھوٹے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اور جو آسان سے آسان تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے، ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسے ماننا اور یقین کرنا، یہ ہے ایمان۔ ایمان کی یہ تعریف ہوئی، لیکن ایمان ہے کیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایمان نام ہے میری محبت کا۔ ایمان نام ہے، خود حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے آقا نے فرمایا اس کے دل میں میری محبت تمام محبتوں سے زیادہ نہ ہو، سب کی محبتیں ہوں نیچے اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہو سب پہ غالب، حتیٰ کہ جان سے بھی مصطفیٰ پیارے ہو۔ یہ ہے ایمان۔
फारूक आजम मेरे आका की दरबार में हाजिर हुए थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह गवाह है, कायनात की जितनी महबूब चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से आप मुझे ज़्यादा महबूब और प्यारे हैं। वतन से भी आप प्यारे हैं, माल से भी आप प्यारे हैं, औलाद से भी आप प्यारे हैं। तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, उमर, जब तक मैं जान से प्यारा न हो जाऊं तब तक ईमान कामिल नहीं होगा। और ये फरमाना था कि उसका असर ये हुआ कि हाल बदल गया। और हजरत उमर ने फरमाया कि अब या रसूलल्लाह, कसम रब की, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। उलमा से पूछें, उस मौके पे मेरे आका ने फरमाया, अल-आन इस्तकमल ईमानो का या उमर, इससे पहले उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं था, अब तेरा ईमान पूरा हो गया। तो ईमान पूरा होता ही है मोहब्बत रसूल को। मोमिन है ही वही जो जान से भी मुस्तफ़ा को प्यारा समझे। ये जुमला फिर से समाप्त फरमा लें, याद फरमा लें, यकीनन सबके ज़हन में ये बात है। और अल्लाह ताला इसे कायम रखे, दायम रखे, महफूज रखे। और जुमला मेरा ये है कि मोमिन है ही वही जिसके दिल में जान से भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत ज़्यादा हो। मोमिन है ही वही। और एक बात अर्ज कर दूं, मुस्तफ़ा जान रहमत जिसको जान से भी प्यारे होंगे, वो कभी मेरे आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। जान तो दे सकता है, लेकिन ये गवारा नहीं कर सकता कि हुजूर के किसी हुक्म को टाले, नहीं, कर ही नहीं सकता। क्योंकि जान से प्यारे जब मुस्तफ़ा हैं तो मुस्तफ़ा का हर फरमान भी हर फरमान से प्यारा है। तो मोमिन की अलामत यही है मोहब्बत रसूल। एक बात, और ये यकीनी बात है, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं आपसे, हालांकि जवाब भी दूंगा। अब मेरा दूसरा सवाल ये है, जो इसी यानी जो मैंने कुछ अर्ज किया है इसी के हवाले से, इसी पर, जब ईमान नाम ही है मोहब्बत रसूल का, तो जाहिर बात है हर उम्मती क्या हुआ, मुहिब, चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला। और मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या हुए, महबूब, महबूब हुए, प्यारे हुए। तो अब जो सवाल है वो ये है कि हर मुहिब और मोहब्बत करने वाला क्या ये नहीं चाहता कि महबूब को देखो? भाई मोहब्बत के जितने तकाजे हैं उनमें बुनियादी तकाजा मोहब्बत की चाहत ये होती है कि मोहब्बत करने वाला यही चाहता है कि जो मेरा महबूब है उसे मैं देखता ही रहूं, उसे मैं देखता रहूं। मोहब्बत के तकाजों में से पहला तकाजा है जियारत, देखना। अगर सच्ची मोहब्बत है तो हर मोहब्बत करने वाला चाहता है कि देखूं, देखता रहूं, और कभी भी मेरा महबूब मेरी निगाहों से गायब न हो। ये मोहब्बत है। और अगर ऐसा नहीं तो मोहब्बत है ही नहीं। आप माँ को देख लें, बाप को देख लें, माँ बाप की मोहब्बत जो है ना, ये सारी मोहब्बतों से ऊंची है या नहीं? तो माँ बाप हर वक्त ये चाहते हैं कि औलाद मेरी नजर में रहे, मैं उसे देखता रहूं। माँ भी यही चाहती है, बाप भी यही चाहता है। हद तो ये है कि अगर देर गए, रात को आधी रात तक भी अगर बेटा नहीं आया तो माँ बाप की निगाहें दरवाजे पे लगी रहती हैं, देखा तो नींद आई। और बिलफर्ज अगर किसी का बेटा किसी भी वजह से दूर चला जाए, जुदाई हो जाए, तो अब माँ बाप तो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब आए और देखूं। तो ये मोहब्बत का तकाजा है कि देखूं, यही लफ्ज याद रखें। मोहब्बत का तकाजा है कि देखूं, देखता ही रहूं। ईमान वाला मुहिब है, मुस्तफ़ा महबूब हैं। हर मुहिब ये चाहता है कि देखूं। क्या सहाबा का ये मामूल नहीं था? सहाबा से बढ़ करके कोई मेरे आका का आशिक और दीवाना नहीं और मुहिब नहीं। और सहाबा की पूरी जिंदगी में सारे अमाल से और सारी नेकियों से ऊंची जो नेकी और अमल नजर आता है वो यही है कि वो हर वक्त चाहते थे कि मुस्तफ़ा को देखते ही रहे, क्योंकि मोहब्बत थी या नहीं थी? सहाबा कराम को मोहब्बत थी, तो वो चाहते यही थे कि हम आका को देखते रहें। हद तो ये है, चले गए अपने काम के लिए,
چاہے وہ کھیت کھلیان میں ہے یا کسی دوسرے کام میں ہے، اور اسی کام میں اچانک جو آئی یاد، اور جب یاد نے تڑپایا تو کام کو وہیں چھوڑا، آ گئے در رسول پہ، مصطفیٰ نکلے، چہرے کا دیدار ہوا، سکون مل گیا۔ یہ صحابہ کا معمول رہا، اور وہ جب تک نہیں دیکھتے تھے تب تک قرار نہیں آتا۔ ایک محفل پاک میں میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم جو روز میری بارگاہ میں آتے ہو، لہذا اب ایسا کرو کہ روز مت آیا کرو، زر غبن تزدد حبا، ایک دن آؤ اور ایک دن نہ آؤ، یہ حکم مصطفیٰ کا۔ اور سامنے ابو ہریرہ ہیں، جب حکم ملا تو ظاہر بات ہے بڑی زبردست آزمائش تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ روز مت آیا کرو، ایک دن بیچ میں گیپ اور دوسرے دن حکم تو مان لیا، محفل سے چلنا جب شروع کیا 2 قدم بھی نہیں گئے تھے، دل میں خیال آیا، عشق کروٹ بدل کر کے بیدار ہوا، عشق نے انگڑائی لی اور اندر سے آ اٹھی، اپنے آپ سے کہنے لگے ابو ہریرہ آج تو دیکھ لیا ہے، لیکن کل نہ آ کر کے جب دیکھوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے، کل کا دن بسر کیسے ہوگا؟ اسی پریشانی میں مسجد سے نکل نہ سکے، قدم نہ آگے اٹھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ امتی چاہے ستون کے پیچھے ہو، چاہے لاکھوں میل دور ہو، چاہے دور وہ ہو، چاہے دور یہ ہے، قسم رب کی کوئی امتی حضور کی نظر سے غائب ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، سب حضور کی نظر میں ہیں، ہر وقت میرے آقا کی نظر میں ہیں، گھر میں رہیں تو مصطفیٰ کی نظر میں ہیں، بازار میں رہیں تو مصطفیٰ کی نظر میں ہیں، چاہے فضا میں رہیں، چاہے سمندر کی گہرائیوں میں رہیں، چاہے محلوں میں رہیں، چاہے کٹیا میں رہیں، چاہے بازار میں رہیں، چاہے گھر میں رہیں، چاہے مسجد میں رہیں، چاہے زمین پر رہیں، چاہے زمین میں رہیں، امتی مصطفیٰ کی نظر میں ہے۔ ستون کیا چھپا سکے؟ حضرت ابو ہریرہ ستون کے پیچھے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے آقا نے حکم دے دیا کل مت آنا، اور کل نہیں آیا تو حال کیا ہوگا؟ بن دیکھے جیوں گا کیسے؟ محبت، اس لفظ پر یہ بھول نہ جائیں کہیں، محبت، اور نام ایمان، نام ہے محبت کا، اس کو کہتے ہیں محبت، کیونکہ محبت چاہتی ہے کہ دیکھوں۔ اب رو رہے ہیں، میرے آقا پر سب روشن، اور کافی دیر جب گزری تو میرے آقا نے کسی صحابی سے کہا ستون کے پیچھے کوئی دیوانہ ہے، بلا کے لاؤ۔ اب جب بلایا تو پھر اسی حال میں پہنچے، رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ حکم سر اور آنکھوں پہ، لیکن میں نے سوچا کل اگر نہیں آؤں گا تو میرا حال کیا ہوگا بن دیکھے، اور آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ میرے آقا نے جب آنسوؤں کو دیکھا تو رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا، اور فرمایا ابو ہریرہ اب تیرے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہو تب آؤ، جب چاہو تب، پابندیاں ہٹ گئی، مصطفیٰ راضی ہو گئے۔ لیکن ابو ہریرہ نے بھی قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو منانا ہے تو وہ ہنسنے سے نہیں رونے سے مانیں گے، منانا ہے تو کبھی اٹھ کر کے آدھی رات کو ذرا رو کے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر دو، رونے سے رب بھی مانے گا اور رونے سے مصطفیٰ بھی مانیں گے۔ یہ اثر ہے عاشقوں کے عاشق۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت چاہتی ہے کہ دیکھیں، صحابہ کا یہ معمول تھا۔